سو دین نال محبت کرنے والے نے اللہ انہوں کی خدمات دین نو بھی اپنی بارگاہ قبول فرمائے. آپ بھی موجود ہیں, باقی حاجی صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. حاجی صاحب ساڈے سنیاں دے ہراول دستے میں شامل ہوتے ہیں, خادم نے. تے اہل سنت دے علماء نال بڑی محبت رکھنے والے.
صرف انہاں بندیاں کولے بس جیڑا پچھلے ترواں تے فیل ہو گیا وہ نعرہ حیدری کیویں مار سکتا ہے؟ نعرہ حیدری وہ نہ چجدا ہے جیڑا انہاں ترواں تو تاریا ہویا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ میں گل عرض کیتی ہے کہ تقریر ہوئے، نقابت ہوئے، نعت خانی ہوئے. نعت خان ساڈے جڑے نے وہ لگتے نے پہلا احمد پڑھتے ہیں، پھر وہ نعت پڑھتے ہیں، مڑ وہ آدھے بس ہوں پائندر پاک کا ذکر کرنا. میں آنا یہ گلاں تراوے صحیح نے، لیکن میں آنا جدو تو آنا ہے نا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار، یہ ہے صحیح، یہ غلط نہیں کہ بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار، یہ ہے صحیح. لیکن بھائیا اسی سنیاں صرف علی دے بچیاں دا پیار رکھ کے تو پار کوئی نہیں لنگنا. دل وچ نبی دیاں یاراں دا پیار بھی رکھنا ہی تے پنجاں تے 12 دا پیار بھی رکھنا ہی تاں پار لنگنا. صرف وہ کلا پیار تیرے واسطے جی میں کلا صحابہ دا کام نہیں نہ ہونا بندہ کہ میرے دل میں صرف صحابہ دا پیار ہے تو وہ بھی پار نہیں جانا. تے جی میں کسے دے دل میں صرف پانچتن پاک دا پیار ہے تے تاں بھی بیڑا پار نہیں ہونا. بیڑا تاں پار ہونا ہے جدو آل تے اصحاب دی کٹھی محبت دل وچ رکھنی. سمجھ آ گئی جی؟ لہذا یہ ترتیب ہے ساڈے بزرگاں دی، اس ترتیب نال اسی چلنا ہے تاں ساڈا کام صحیح رہے گا. یہ ترتیب نہ چھوڑو کہ اسی ترتیب چھڑ دئیے تے نویں ترتیب بنائیے. نویں ترتیب بنائن دی کوئی نہیں لوڑ. جڑی اگے سن بزرگاں بنا کے دیتی ہے 1500 سال دا تسلسل ہے. عقیدہ اہل سنت ہون نہیں بنیا، یہ 1500 سال دا تسلسل ہے. نویں دی لوڑ کوئی نہیں تے اگلا چھٹن دی لوڑ کوئی نہیں. نواں ساتھ بنتا ہی نہیں، انہیں اسی جو کہیں نہیں جڑا کے بزرگاں سن دسیا ہے ساڈا اون دے اوتے بھی چلتے رہیے تے کام بن ویندا ہے. اسے انہاں مسئلے چوں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت دے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور دی امت چوں بلکہ انبیاء اور رسول تو بعد 1,26,000 انبیاء اور رسول انہوں نے سردار میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں تو بعد تمام مخلوق چوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل نے. یہ کوئی زہری بات نہیں دی جڑی وہ تفریق ہے اس دی ضرورت ہے. زہری ہے تے بات نہیں ہے عزیزہ نے من کوئی زہری باطنی تفریق نہیں. رسول اللہ نے ظاہر تے باطن دا فرق ادو کڈ چھڈیا جدو مسلح تے ابو بکر صدیق نو کھڑا فرمایا. آپ کو سمجھ آئیے حضرات کے نہیں آئی؟ میرا رب فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جو صاحب ایمان نے اور نیک عمل والے نے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ اپنے نبی تو بعد انہاں نو زمین وچ خلافت عطا فرمائے گا. اذان بھی ہونی ہے، نماز پڑھنی ہے، ختم شریف ہونا ہے، 5-10 منٹ صرف ٹائم ہے جہدے میں اپنی گل کمپلیٹ کرنی ہے تو پھر دعا ہو جائے. ٹھیک ہے میں تے بڑا کالا پیا یاد چلو چنگا ہے ذرا حوصلے نال مڑ گل سمجھا لیں. ٹھیک ہے ہن پھر میں وچ کچھ تقریر دے کچھ چند جملے شعر دے بھی ایڈ کرنے کیونکہ انہاں نال پھر ساڈی ذرا نہ ہو
مسئلہ بھی تواڈے تک پہنچانا ہے جیڑا سیدنا ویکھو نا جیڑے جناب ابو بکر صدیق نے جیڑے باقی اقوام دے علماء نے نا یہ میں بڑا حساس مسئلہ تو دس رہا کوئی بٹی عالم ہے کوئی اور کسی قوم دا عالم ہے انہوں علی علی کرنی چاہیے چنگا کرتا ہے عقیدہ اہل سنت کے مطابق حضور دی آل دا حضور دیا بچیاں دا ذکر کرے لیکن جدو سید ممبر تے مان انہوں نے پہلا ابو بکر صدیق دا ذکر کرنا چاہیے مڑ مولا علی دا کرنا چاہیے اے ونڈ رانی چاہیے سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں جی کیونکہ مرض جڑا ہے نا یہ باڑا یہ تو پیران لگتا ہے پہلا یہ پیران لگتا ہے مرض زیادہ تعداد سادات عظام اس مرض دا شکار ہو جاتے ہیں حضرات اللہ فرماندے نے کہ میرا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جڑے صاحب ایمان بھی ہون گے تے انہاں دے عمل سہل بھی ہون گے کہ میں اپنے نبی تو بعد انہاں نوں خلافت عطا کراں گا یا رسول اللہ تواڈے تو بعد خلافت کتنا ٹائم ہے فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنۃ میرے تو بعد خلافت 30 سال ہے کتنے سال 30 سال حضور تو بعد خلافت ہے اس زمانے میں میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا خیر قرون کرنی سب زمانیاں تو بہترین زمانہ حضور قبلہ مفتی احمد یار خان اے اہل سنت دے یار بھی نے تے اہل سنت دی بہار بھی حضور قبلہ مفتی صاحب فرماندے ہیں کہ جڑا کرنی ہے نا کرنی میرا زمانہ حضور دے اس لفظ دے حروف 4 نے کاف را نون اور یا کرنی اور حضور دے 4 یار جڑے نا صدیق دا آخری لفظ کاف ہے حضرت عمر دا آخری لفظ را ہے عثمان دا آخری حرف نون ہے مولا علی دی آخری حرف یا ہے جمع حضور دیاں یاراں دے نام دا آخری حرف جدا کر کے بنائیے تے بندا ہے کرنی میرا زمانہ توجہ ہے تھوڑی اینا جمع سرکار دے یاراں دے زمانے نو حضور نے اپنا زمانہ قرار دیتا ہے اور اے امت مسلمہ دا سب تو عروج والا اور پیک والا زمانہ سی سب تو افضل سب تو اعلیٰ زمانہ اہل سنہ دا ہے الحمدللہ رب العالمین اور انشاءاللہ پھر بھی جدو عروج آئے گا اہل سنہ نو ہی عروج ملے گا یاد رکھنا بھائی جدو تک سنیاں دی حکومت رہی ہے مسلمان سپر پاور رہے 1920 تک یہ دے اٹھے کدی پھر میں گفتگو کراں گا آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اس تے ہے کہ میرے آقا سرکار نے جدو حج فرض ہوئی ہے تے حج دی فرضیت تو بعد پہلا حج حضور نے خود نہیں فرمایا حضور پہلے حج نہیں گئے حضور غزوہ تبوک تے تشریف لے گئے سن واپس آئے تو آپ نے فوراً 300 بندے نو تیار کیتا صحابہ کرام نو جنہاں حج واسطے جانا سی جدو حج واسطے لوگ تیار ہو گئے حضور نے خود قربانی دیا جانوراں نشان لائے تیاری کیتی تے جدو ٹورن لگے تے بندیاں پوچھیا سرکار ہن امیر الحج کون ہونا ہے تے میرے نبی پاک سرکار دی اپنی امت وچوں حج دی امارت واسطے جس شخصیت نو نظر انتخاب محمد مصطفیٰ نے منتخب کر کے پسند کیتا ہے وہ دا نام ابو بکر صدیق ہے حضور نے ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنایا کہ میرا ابو بکر حج کرائے گا اور پیار والی گل کرے اس تو پیچھے سورہ توبہ نازل ہوئی جدو لوگ حج کرن چلے گئے تو سورہ توبہ نازل تو حضور نے فرمایا کہ علی تسی جاؤ اے آیات بینات تساں تلاوت کرنی ہیں کہ مکے دے قریب اندھیرے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھیاں سمیت پڑاؤ ڈالیا سی جدو حضور دی اٹھنی دی آواز آئی تے ابو بکر صدیق فرماندے نے یارو اٹھنی تے حضور دی لگدی اے سمجھ آئی جے کہ کوئی
عشق ہے کہ انہوں نے حضور دی اٹھنی دی آواز بھی یاد ہے کہ اے اٹھنی حضور دی بھی بول دی ہے تے وہ ٹھیکو جی بول دے بھائی مجھا دیاں گاواں دیاں بکریاں دیاں جانوراں دیاں بولیاں ایکو جی ہوندیاں پر ابو بکر دا عشق ایڈا کمال تے انہاں نوں اے سیان بھی آئی کہ حضور دی اٹھنی دی آواز انج دی ہوندی ہے فرمایا اٹھنی تے حضور دی ہے شاید حضور ہی ہون جدوں قریب ہے تو مولا علی سن ہن وہ جملہ ہے جڑا سمجھن واسطے بڑا ضروری ہے حضرت ابو بکر پوچھ دے نے تسی قائد بن گیا آئے ہو یعنی میں اگر ہٹا دیتا گیا امارت تو ان حضور بھیجیا ہے تو آؤ بسم اللہ تو حضرت علی کہتے نے سرکار قائد تسی ہو حضرت علی کہتے نے ابو بکر قائد تسی ہو میں تے صرف قرآن دی آیات بینات دی تلاوت کرنے واسطے آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیچھے حضرت علی نے پہلی آج پڑھی ہے یاد آیا کہ نا تے انہاں یہ اعتراض انہاں نہیں کیتا بس سونیا میں نے کیوں نہ بنایا حضرت علی نے یہ اعتراض کیتا میں کیوں نہ بنایا حضرت علی سرکار تے ایک کچھ شاہ تو بھی زیادہ شاہ دے وفادار نے جنہاں نوں پتہ لگا ہے کہ جناب تے جڑا حضرت علی نہ ہونا چاہیے میں کہ سیانے ہو تسی رسول اللہ سرکار تو زیادہ جان دے ہو حضرت علی تے ابو بکر نوں توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ عزیزاں واقار میرے نبی فیصلہ فرمان چلا سنیا میرے حضور فیصلہ فرمان تے جڑا کہ مینوں منظور نہیں میرا خیال انج نہیں ہونا چاہیے میرا اللہ فرمان نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما تب کیا کہے سبحان اللہ فیصلہ کرن تے جیڑا بندہ اعتراض کرے نا اللہ فرماتا ہے محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم ہے وہ بندہ مومن ہے ہی نا حضور دے فیصلے تے اعتراض کرنا ہے سنیے حضور سرکار نے حج دے امارت واسطے جس شخصیت کا انتخاب کیتا وہ ابو بکر صدیق نے اجے سنو حضور دے صحابہ دی تعداد تھوڑی نہیں کچھ نو حضور پہلا گل کیتا ہے مولا علی نو حضور پیچھے چھڈ آئے نے سفر ہجرت واسطے جس ہستی دا حضور نے انتخاب کیتا ہے اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میری قوم پریشان نہ ہو بیٹھے میری قوم سارا سال ذکر کرتی ہے کہ حضرت علی نے خیبر دا دروازہ چکیا تے بڑا باہر ہے ایمانداری نال دسو خیبر دے دروازے دا باہر زیادہ ہے یا محمد الرسول اللہ سرکار دا وزن زیادہ ہے توجہ ہے کہ نا یہ ایڈا بھار ہے کہ حضور نے فرمایا علی تم میرے کندھیاں تے بو یہ بہت ہٹا کعبے چو لیکن جدو نبوت مصطفیٰ دی اٹھان دے باہر دی واری آئی تے میرے نبی نے جدے کندھیاں دا انتخاب کیتا ہے وہ ابو بکر صدیق نے ابو بکر دے کندھے اس قابل نے میرے نبی دے امتیں جو جڑے حضور سرکار دی نبوت سمیت باہر اٹھا سکے جاگتے پہ ہو سوڑیا ہو کہ بھی راز یہ اللہ سونے دی قدرت نے فیصلہ کیتا ہے نا سونیا علی تو چھڑیا گھر بندیاں دیا امانتاں علی تو دیا ہائے ہائے علی کول کنہ دیا امانتاں نے کافراں دیا لوگاں دیا
امانتاں علی کول نے، رب دی امانت دی راکھی ابو بکر صدیق کرے گا. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے حضرات توڑی کے نا، لوگاں دی امانتاں دی حفاظت حضرت علی کرن تے رب دی امانت دی حفاظت ابو بکر دے ذمہ ہے. اللہ اکبر. حضرات سفر ہجرت حضور نے اپنا نائب بنایا تے ابو بکر صدیق نو بنایا. ایڈا کرما والا ابو بکر، میں تے ابو بکر صدیق دی آداماں تو قربان ہوتا رہنا. حضور دے نال کھلوتے سن تے بندے ملن آئے، بندے ملن آئے، اور نہ ابو بکر صدیق کا لات کیتا. انہاں سیان کوئی نہیں، با حضور کون نے؟ واہ ابو بکر میں صدقے جاواں. انہاں اپنی چادر لئی تے حضور دے اوتے تان کے کھلو گئے. سونیا دوپتے کوئی نہیں، چادر تان کے کیوں کھلوتے ہو؟ ایڈی گرمی تے کوئی نہیں. فرمایا فقط چاند آئے ہاں، آن والے نے پتہ لگ جائے آقا کون ہے تے نوکر کون ہے. ہائے ہائے، واہ ابو بکر میں تیری آداماں تو قربان جا. تاں ہی تے میرے نبی نے فرمایا ہے من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر ابا بکر. جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ جہنم تو آزاد بندے دا چہرہ تکے، وہ ابو بکر دا چہرہ تکے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. جدی شخصیت ہوتے صدیق اکبر دی شخصیت ہوتے جدو حضرت عمر بن خطاب نے کمنٹس کیتے نا، یا فرما دے نا اگر حضور دی ساری امت دا ایمان ایک پلڑے چ رکھیا جائے، حضور دی ساری امت دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے چ رکھیے تے ابو بکر کلے دا ایمان ایک پلڑے چ رکھیے تے مڑ باہر آئے. ہائے ہائے، توجہ حضرات کے کوئی نہ سنیے. جس وقت میرے نبی پاک سرکار نو مرض وصال ہوئے، جس سے حضور نے وصال فرمائے، تو عشاء دی نماز دا وقت سی. کیڑی نماز؟ عشاء دی. تو حضور سرکار دے سامنے بلال پاک نے کیتی ہے سونیا مصلی تے آؤ نماز پڑھاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کہ ہن او وقت سی کہ امت نو اگلا امام دیتا جائے، کیونکہ میرے آقا اللہ دی عطا نال علم رکھ دیا کہ میرے دنیا تو ظاہری پردہ فرمان دا وقت آ گیا. تو ہن او وقت سی نا کہ امت نو اگلے امام دا نام دسیا جائے، امت نو اگلے امام دا نام دیتا جائے کہ اگلا امام امت دا کون ہوئے گا. فرمایا مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے کھلو کہ میری امت دا امام بن جائے. سونے آؤ میں تے حیرانی ہوندی ہے، اجے بندے آندے نے پتہ کوئی نہیں کینوں بنا گئے. میں کہیا تانوں اجے کوئی نہیں پتہ تواڈے اندر کوئی پرابلم ہے. حضور مصلی تے کھڑا کر کے تے کو مولا علی پہ فرماندے نے انہوں حضور نے دین وچ ساڈا امام بنایا ہے، دنیا دا بھی اساں اون نہیں بنا لیا. پیچھے فرے کیڑا گیا ای فیصلہ جڑا تو کرانا سی. اللہ سید عرفان شاہ اور ایک شعر پڑھتے ہیں، یہ دیکھ شعر عرفان شاہ صاحب بھی پڑھتے ہیں، وہ بڑا اپنے انداز وچ پڑھتے ہیں، دی آواز بھی تھوڑا جی بھاری ہے، اسی اپنے انداز وچ پڑھن پر وہ پڑھتے ہیں. تے میں یہ آندا ہوں کہ جدی بندہ تقریر وچ کوئی لفظ اٹھائے اوندا بھی نام لینا چاہیے، تے جدی کتاب وچ کوئی پیرا اٹھائے اوندا نام ہی لکھنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے. جدی کتاب وچ کوئی تحقیق اٹھا کے تسی اپنی کتاب میں شامل کرو تے اوندا نام لکھن نال تہاڈی شان گھٹدی ہے. تے جدی تقریر چوری کردے ہو، جدے جھوٹے لفظ بولدے ہو، اوندا نام چلاؤ تے موت ہوندی ہے. بندے سارا ساری تقریر کیسٹ سن کے کر چھڑی تو موڑ پیچھے آ گیا ویکھی میری تقریر تے اگوں کول بیٹھے اڑا کے تین جی بڑی لگی. اب کھگے بھی اوتھے ہی جتھے تقریر کرن والا کھنگیا آدم مڑ لگی تے ہے نا، بس تسی جو کھانسی بھی نو بھولے لگڑی تے مڑائی. جدی تسی تقریر پہ کاپی کرتے ہو اس بندے جتھے کھانسی کیتی ہے تساں جو جناب اوتھے کھانسی کیتی ہے. وہ ایک بندہ سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ خطیب بھائیو سید یعقوب شاہ جی ہوراں دی تقریر دی کاپی کردا تو شاہ بھی کسی تقریر وچ سالن دی پلیٹ دا ریٹ دسیا ہے نے وہ نہ نہیں نمبر
وہ شاہ ہونا کی تقریر اس دسے ہے بس جڑے گواہ نے وہ جھوٹے وہ اتنے روپیہ دی پلیٹ تے بھی وک جاندے تو ہن موڑو سالن دی پلیٹ اس لیے 2 روپیہ دی آئی ہن تے 200 دی بھی نہیں دی او جے بھی 2 آندا وہ کسے سیانے بندے انہاں کہ بھائی جی تو جی تقریر اوتھے ہی ران دیو تے آ پلیٹ دا ریٹ ودا لو بدو جی اوتھے ہی ران دیو ٹھیک ہے لیکن شاہ ہوراں دے ویلے تقریر دا ہور ریٹ آ پلیٹ دا تے ہن سرکار ریٹ بدل گیا اے ایک بدل لو باقی تقریر بالکل اوکے او بیان دے ہوندے لگی بڑی او چبڑے لگی جوئی تے اوندا شکریہ دے ادا کر جدی لگی لگائی لے کے پیا لینے توجہ ہے کہ نہ اے دا ایک اور بھی نفع ہے اگر میں تقریر کردیاں کوئی جملہ سید شبیر شاہ ہوراں دا لیندا تے میں انہاں نوں یاد کرنا تے ساڈے سنیاں واسطے قابل فخر چیز ہے کہ اسی شاہ ہوراں نوں بھولے نہیں انہاں نے دنیا تو جان تو بعد بھی سنیاں دیاں محفلاں چ انہاں دے تذکرے باقی نے انہاں دی سوچ دے حسین کل ساڈے تک قائم تے اسی انہاں دا نام لے رہے ہیں اور کسی خطیب دا بھی نام لے لئیے جڑا دنیا تو چلا گیا ہوئے یا موجود ہوئے تے پھر اے اصل دے اندر اعتراف ہوندا ہے اودیاں صلاحیتاں دا تے اے دے وچ بندے دی شان گھٹدی بندے دی شان کدے گھٹ جاندی عزیزاں دی وقار کیا کمال دا جملہ ہے حضور فرماندے نے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس اگر اینو اپنے انداز وچ آکھاں تے انج کہہ سکنے آ جنوں آپ حضور امام آکھن اسی کون امام صدیق جیا ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ ملیا کلو مقام صدیق جیا توجہ ہے کہ کوئی نہ عزیزہ نے من میرے نبی سرکار نے جب ایک عورت آئی مشکات و جدید سے یا رسول اللہ میں کسی حاجت آستے ہیں تو حضور فرمایا پھر آئی آپ نے وقت دوبارہ دیتا ہو سکیا جی تسی نہ ہو مطلب ہوتا ہے ایسی کہ اگر تسی مثال فرما گئے ہو تو موڑ کی دے کوڑا ہوا تو حضور فرمایا موڑ ابو بکر کوڑا جی میرے وعدے ابو بکر پورے کرے گا توجہ ہے آپ حضرات کی پھر ابو بکر کوڑائی میرا ابو بکر میرے وعدے پورے کرے گا عزیزان من رسول اللہ سرکار دی نظر انتخاب یہ مسلح امامت واسطے بھی پئیے تھے ابو بکر صدیق تے گئی ہے جڑے میرے سنگی بیٹھے ہو نا اے یاد کر لو 17 نمازاں ابو بکر نے حضور دی حیات طاہری مسلح تے کھلو کے پڑھائی کنیاں 17 تے مڑ کے بھی روایات چاہندا ہے کہ ابو بکر پڑھاندے پہ ہوندے ہے تے حضور کھڑکی دا پردہ ہٹاندے ہے تے بیندے ہے بیندے ہے تے خوش ہوندے ہے میرا دل نہیں آندا اس تو بھی بیندے ہونے نو میں ویکھاں تے صحیح ابو بکر دے پیچھے کیڑا نہیں پیا پڑھدا کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ میں اگے کھلا رہا ہے میں ویکھاں تے صحیح او کیڑا بے ایمان ہے جڑا ابو بکر دے پیچھے نہیں کھلوندا پیا تے مڑ جدوں سارے پیچھے کھڑے ہوندے آئے نا تے سرکار مسکراندے آئے تے صحابہ کہتے ہیں جدوں حضور مسکرائے تے مسجد دیاں دیواراں بھی حضور دے مسکران نال روشن ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں نے مان اے ابو بکر صدیق ہے میں سارے بیلیاں نال جاؤ تحقیق کر لو 17 نمازاں ایک بھی کسی اور پڑھائی ہے تے کیونکہ ہو سکتا ہے نا میں حضور نے فرمایا کھلار چھڈو تے پھر کو اور آ گیا تو کھلو جائے پھر پکے بندے دا انتخاب اور کران گے یہ بندہ کچا ہوندا وے جیڑا آ گیا پڑھے گا رہے تے کوئی ایک کدی کسی نماز اور پڑھائی ہوندی 17 حضور دی مثال تو حضور دے مثال تک ایک بھی کسی اور نہیں پڑھائی صرف ایک باری ابو بکر اگے کھلوتے جدوں حضرت عمر اگے کھلوتے جدوں ابو بکر لیٹ ہوئے آپ دا مکان دور سی مقام سوکھ جو ہوندے سرکار تھوڑی جی لیٹ ہوئے تو ابو بکر اگے کھلوتے لوگاں کہا جی تسی کھڑے ہو کے پڑھا دیو پہلی تکبیر انہاں آکھی ہے کہ حضور نے حجرے چوں فرمایا عمر نو پیچھے ہٹا دیو توجہ ہے حضرات کے نا فرمایا لا اینو پیچھے ہٹاؤ فرمان مصطفیٰ دا اجے تک کتاباں وچ نورانی اے جملہ موجود ہے یا اللہ والمومنون الا ابا بکر نہ اللہ کسی اور تے راضی ہے تے نہ مومنہ ہونا ہے ابو بکر نو اگے کرو
اسی تے جناب مننے ہاں 12 بھی انج شروع حضور تو ہونا ہے جتوں نبی پاک نے کھڑا کرنا شروع کیتا ہے پہلا امام تے ابو بکر ہے نا بندیاں نے جی سنی اماماں نہ مننے کہ جی مننے ہاں پر پوریاں نہ مننے ہاں ادھیاں نہیں مننے جی کوئی سمجھ آئی کوئی نا امام مننے ہاں پر ساریاں نہ مننے ہاں ادھے نہیں مننے جی جی اے اہل سنت و جماعت نے میرے دوست الحمدللہ رب العالمین نبی دیاں 11 نو بھی مننے آ 5 تے 12 نو بھی مننے آ ہاں جی وچلے سن کہانی ونڈ اسی تے نہیں کرنی کسی اور کرنی ہوے وہ دی اپنی مرضی ہے اسا کہانی ونڈ کوئی نہیں کرنی اسا جن بھی مننا ہے پورا مننا ہے تے مننا انج نہیں جی میں ساڈا دل ہے مننا انج جویں رسول اللہ نے منوایا ہے میرے عزیز میرے دوست میرے آقا سرکار نے فرمایا ابو بکر مصلی تے کھلو ہائے 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 میں صدقے جاواں تے قربان جاواں میرے بیلیو میرے دوستو یہی تے گل جنوں اسی سمجھ نہیں سکدے پہ کمڑے لوگ بیلیو اہل سنت حضور دی زبان تو اگے کسی اور گل دے قائل نہیں میرے اللہ دے پاک قرآن نے گواہیاں دتیاں نے اللہ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ اکبر اعلی حضرت فرما دے رہے وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پیلا وما ينطق عن الهوى حضور فرمائے ابو بکر امام بن جا یہ صرف حضور دا فرمان نہیں رب دی بھی یہی رضا ہے شان نبوت منافی یہ جملہ کہ حضور نو گونجی اللہ تاں ہی کیا کیا واللہ یاسمک من الناس کہ اگر تسی دسو تے او پریشرائز کردے ہے میں کہا جی لے کلے آئے مکے چوسلے تے پریشرائز نہ ہوئے تے 1.25 لاکھ مریداں دے ہوندے ہیں پریشرائز پہ ہوندے ہیں بے ہدایتیاں تینوں جو سمجھ نہیں آئی یہ دے ہوتے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ دا بڑا حسین فتوہ ہے آپ فرماندے نا چیر وافظ بھی گویت کہ یا حضور از خوف دشمنا بعد اقام الہی تبلیغ دا فرموز کفر است کہ جڑا بندہ یہ عقیدہ رکھ دے نا کہ حضور نے بندیاں تو ڈر کے کوئی گل لکائی ہے او دا ایمان نال تعلق کوئی نہیں ہو بے ایمان ہے کیونکہ اللہ دے نبی ڈر دے وہ پریشرائز نہیں ہوندے وہ صرف اپنے رب دے تابعدار ہوندے نے عزیزہ نے دی وقار میرے اللہ فرمایا سونیا میری بھی یہی مرضی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ فرمانے نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پیلا مصطفیٰ جان رحمت میرے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں بھائیا آئے تسی میں پیران دو آستانے پہ بیٹھے ہیں مرید سارے ہوندے نے تے مرید بندے بھی نے پر کائنات دے سب افضل پیر حضور نے تے سب افضل مرید ابو بکر ذرا مرید دی بانڈتے ویکھو سائیاں فرمایا مال لے آؤ دین
واسطے ضرورت ہے تو مال لیاؤ. حضرت عثمان اٹھے تو 10,000 بندیاں کا کلا سامان دیتا, 900 اٹھ دیتا, 1000 دی 10,000 درہم دے. اتنا مال حضرت عثمان غنی نے اتنا مالدار جو ہے. 10,000 مجاہداں دا غزوہ تبوک دے اندر کلیاں سامان حضرت عثمان دیتا ہے. 10,000 بندیاں 22,000 بندہ گیا. ایک روایت میں 22,000 بندہ پورا جنگ تے گیا ہے غزوہ تبوک. جنہ 10,000 دا کلیاں سامان حضرت عثمان دیتا ہے, 900 اٹھ پھر دیتا ہے, تے 10,000 درہم مڑ دیتا ہے. آندے نو جی مڑ ساریاں دا ہی انہاں دیتا ہے. وہ انجا کھڑے مڑ کیڑا پیچھے رہ گیا جی. تے لے کے آئے مال دیتا ہے, ہاں تے دیتا ہے, دیتے بچوں ہی دینا ہوتا ہے. پر گل پیار دی ہے. حضرت عمر فرماندے نے میں ادوا سونا کام ہے, ادھا گارا لینا چاہ دیتا ہے. تے بھائیا ادوا کرن بھی بڑا اوکھا ہے. اسی تے مسیحتے دینے آ 10 روپیے تے مولوی دے اوتے کھلو کے آکھی دے ترائے پیڑیاں جنت وچ گل ایندے سالے ثواب. تے او بڑا سی گلا کے تاں تو ہلنے مولوی بول نہ جائے فلانے دا بھی سالے ثواب, فلانے دا بھی سالے ثواب. او جس لے ترائے پیڑیاں جنت تے جا رہی ہیں 100 نال اسی گھر ٹر جانے بلائے ہن ساڈے تے راضی رہیا ہے. اج اساں سر مول لے تو ساڈا تے حال ہے. میں بھائی اسی مسیتے پتھا لوائیے تے ترائے پراں تے ترائے بندیاں دا نام لکھی, ایک بار دا سالے ثواب فلانے نو, ایک بار دا سالے ثواب فلانے نو, ایک دی ہوا فلانے دی قبر وچ ہے. اوے اللہ واسطے جو لوائی تے اللہ ہوا دینی انہاں نوں سارے پتہ نے. علیم بذات الصدور جو انہوں پتہ نہیں کہ اس کی دے سالے ثواب نہیں اسی لکھنا ہے. جڑا ایٹ ہوا لوے انہوں پتہ لگتا رہے کہ فلانے بندے دی ہوا پہلے اسی اس دی صدقے پہ ہوا لینے. اللہ ان جنت دے جواب دے. چلو جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے ساڈی گل ہے. سائیاں ادو اد کر کے لیا کے قدماں وچ رکھ دیتا ہے تے پچھوں آیا تیسرا مرید. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. میرے نبی سرکار فرماتے ہیں یہ سوال پوچھنے ہی بڑے معنی رکھتا ہے. یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے اور بڑا معنی خیل ہے. حضور پوچھتے ہیں گھر کی چھڑی ماں اب کئی دلی حالی کا ابو بکر گھر کی چھڑی. یہ دا مطلب ہے سائیاں پتا اب یہ ایڈا عاشق ہے اس کچھ نہیں چھڑیا ہونا. ہم آپ کئی دلی حالی کا ابو بکر گھر کی چھوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پہ کروں جان فدا, تیرے نام پہ کروں جان فدا, تیرے نام پہ کروں جان فدا, تیرے نام پہ کرو جا فدا. ایک جہاں ہے کیا تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ. اے ابو بکر دا عقیدہ سونے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مقام ابو بکر دسیا ہے گھر کی چھوڑائے ہو عرض کی جی سونیا گھر والے انو اللہ تے اللہ دا رسول ہی کافی نے. تو ابو بکر صدیق تو بھی زیادہ تو عید نو جان دے نہیں جی وہی زیادہ جان دے. میں کہ اوتھے ہی رہو جتھے وہ رکھ دے نہیں. عزیز من مرید ہے ہن جڑے مرید نے نا اس دور دے
کیسا کامل مرید ہے. ہائے ہائے ہائے، شکر کرو پیرا انج کدی نے آکھیا کہ تو لے کے کی آئے. جڑا ایڈے نخرے پیا کرنا ہے تو لے کے کی آئے. عزیزو جدو بھی اللہ والیاں کول جاؤ تے کچھ لے کے جاؤ تے کچھ لے کے آؤ. تسی آکھنا ہن پیراں والی ونڈ پہ کر دے، میں مریداں والی ونڈ پیا کرنا. میں تے گل مرید دی پہ سننا تو، کیونکہ ابو بکر صدیق مرید نے نا بھائیا. جدو آستانے تے جاؤ تے اپنے مال وچوں حلال دے رزق وچوں کچھ حصہ لے کے جاؤ، اور اونا عرصاں تے لے کے جاؤ جتھے عرس ہوندے نے، جتھے خسریاں دے موت دے خوہ لگے ہوندے نے. موت دے خوہ پتہ بھی ہوندا نے موت دا خوہ مڑ چڑھ جائے، سنتے بھی پیر میں موت دا خوہ ہے مڑ بھی چڑھ جاتے. کیسے بادشاہ بندے ساڈے بھائیا. ولیاں دے میلے نہیں ہوندے، ولیاں دے عرس ہوندے نے. ولیاں دے میلے ولیاں دے عرس ہوندے نے، اور آراس اہل سنت روحانی بالیدگی دا سبب نے، اور اتھو فیضان علم ظاہر و باطن نصیب ہوندا ہے. لہذا اتھے جانا چاہیے، بزرگاں دی صحبت وچ بہنا چاہیے. بزرگاں دی قبراں تے بہنا بھی حصول برکات اور انوار و تجلیات دے حصول دا سبب ہوندا ہے. عزیزو اور دوستو، میلیاں تو بچیا کرو تے اللہ دے ولیاں دیاں قبراں تے بھی جایا کرو، تے اللہ دے ولیاں دے عرساں تے بھی جایا کرو. انہاں میلیاں نال اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں. جتھے عورتاں مرد اکٹھے ہوئے ہوندے نے تے دکاناں لگیاں تے وہ اہل سنت تے نہیں ہیں. اہل سنت تے انج دے الحمدللہ قرآن خوانی، نعت خوانی اور علماء اہل سنت دا بیان جڑا عقیدہ نو اور روح نو تسکین دا سامان ہوندا ہے. اللہ کریم بندہ نہ چیز دی اور آپ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب دے روحانی